اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ 2 3 4 بندے ہوتے ہیں ایک وقت میں جو زندہ ہوتے ہیں، یا پھر زندہ نہیں بھی ہوتے تو وہ مر گئے ہوتے ہیں، ان کے 51 سال کے بعد 7 ارب تک کی طاقت ہے اس وقت، 7 ارب لوگ زندہ ہیں، 7 ارب لوگ اپنی ڈیلی لائف ان کی اس کتاب سے کہیں کی لکھی گئی بات کے اوپر مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے آپ کو۔ آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ دنیا میں جتنے بھی آپ نے مشن بنائے اپنی لائف میں، یہ کر لوں گا یا ابا جی نے یہ کر لیا، وہ کیوں کر رہے ہیں جب پوچھیں گے، یا میں کیوں کروں ایسے، تو آپ کو کتاب خود ہی نظر آ جائے گی۔ وہ لکھی کسی یورپین نے ہوگی، کیا پتا اللہ نے لکھی ہو کتاب، قرآن ہو، کیا پتا کب کس کو کیا مل گیا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کتاب نہ ملے اگر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھنا شروع کریں کہ یہ ریلے کا حصہ کیوں بنوں، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمیں۔ جیسے ہی آپ یہ کیوں کے سوال کرتے ہیں اسی وقت اوریجنل تھاٹ کا سفر کر لیتے ہیں، پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے یہ تو آپ محنت اور لگن کی بات ہے، صاف نیتی خوش نیتی کی بات ہے، جو صاف نیت سے ڈھونڈتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب رہی بات تو پھر میں کون ہوں؟ میں بھی کسی فلسفے کا ایک آؤٹ پٹ ہوں کیا؟ میں کسی کتاب سے میں لکھا گیا ایک 70 ہوں جس کے اندر کتنے % میرے اندر صلاحیت کر گئی ہے؟ ہاں تو لٹرلی صحیح بتا رہا ہوں کو، بیسکلی ہماری اوقات وہی ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی 70 ہی ہوں، کسی فلسفی نے لکھ دی تھی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لکھ دی تھی۔ اب کہانی یہ ہے کہ اگر میں قرآن کو پورے کو پوری طرح پا بھی لوں تو کیا میرے اندر تھوڑے بہت % کچھ فیصد کسی اور فلسفی کا بھی ہوگا؟ یقیناً ہوگا، جس طرح کی پولوشن میں ہم ہیں وہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے شاہ فرمایا نا کہ میرا جو زمانہ ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں شاہ، وہ بہترین زمانہ ہے۔ اب آگے کے جتنے بھی زمانے آئیں گے وہ اپنے پچھلے زمانے سے بدتر ہوں گے، سو آپ بد سے بدترین کا سفر۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا فلسفہ، جو دنیا کی جو اس مشین ہے، جو انسان ہے، اس کا یوزر مینول میں نے پوری طریقے سے سمجھا دیا، انسٹال کر دیا۔ اس سے زیادہ آرگینک ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا زندہ رہنے کا۔ اب آگے پولوشن بڑھتی رہے گی، ہر کوئی فلسفی اپنی کتابیں شائع کرے گا، کسی کی طاقت ہوگی تو وہ جلدی شائع کرا دے گا، کسی کی طاقت نہیں ہوگی تو اس کو 100 سال بعد مانا جائے گا، جس کو بھی جو بھی چاہیے ہوگا ملنا شروع کر دے گا وہ، لیکن قرآن سے دور تر ہونا شروع ہوگا، بیکاز پرسنٹیج آف پولوشن بڑھے گی اس کی۔ اتنی سی بات تھی۔ اب کچھ سوچ لیں کہ کتنے ایک فلسفے اس وقت ہم پہ رائج ہیں۔ یہ بیان کرنا تو مشکل ہے، مگر کتنوں کے اوپر میں پورا اترتا ہوں وہ بہت آسان ہے، کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی بھی نگاہ، زیادہ گہری نگاہ نہ بھی رکھیں تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی، جو بھی سن رہا ہے، جس نے کبھی بھی سننا ہے ایٹ لیسٹ اگلے 50 سال تک، ان سب کی بیسک خواہشیں ایک ہی ہیں کہ پیسہ چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، ہمیں وہ اسٹیبلٹی چاہیے کہ جو کہ ہماری اگلی نسلیں کام آ سکیں۔ جیسے ہی وہ چیزیں اچیو ہونا شروع ہوں گی، آل آف اے سڈن میں سمجھوں گا میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو۔ کیا پتا وہ ایگزیکٹ الٹ مقصد ہو، دنیا میں اللہ نے کسی اور وجہ سے بنایا ہو، ٹھیک ہے، مگر ہم نے اپنے آپ کو خوش کر لینا، اور اس خوشی کے اندر ہم نے قرآن کو بھی فٹ کر دینا ہے کہ اللہ نے بھی کہا تھا یہی کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا یہی کرنا ہے۔ ہر کوئی دماغ بہت پاورفل مشین ہے، ہم نے اپنی غلطی کے اندر بھی قرآن فٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ۔ اللہ کی کتاب بھی اپنے دماغ کے اپنے کرتوتوں کے اندر سے آیتیں بھی فٹ کی ہوتی ہیں ہم نے۔ اب دیکھ لیں کسی بندے کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو جب پوچھیں گے آپ تو پتہ چلے گا اس نے جسٹیفائی کیا ہوا۔ ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہے، جب اپنے اوپر کتاب لکھتا ہے تو ساری دنیا کو ولن کرتا ہے، اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر دیتا ہے، بیکاز یہ سیلف اسٹیم، اپنی اسی سیلف کا تقاضا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہی ہو۔ کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا میں ہوں اپنی فلم کا ولن، میں آئی دنیا میں کم تر مخلوق ہوں اور میں کم تر ہی مروں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرہ ہے جو بولتی ہے کہ نہیں، میں نے وہ لیول اچیو کرنا ہے کہ جو باقیوں سے مجھے منفرد کر دے۔ آپ اپنی لائف سٹوریز دیکھیں، اپنے ایموشنل اسپیکٹرمس کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے آئیں۔ مظلوم کیوں ثابت کرتے ہیں؟ بیکاز ہم اس فلسفے کے اوپر پورا نہیں اترتے جس کا ہمیں علم تو ہوتا ہے کہ ہاں یہ کئی کام صحیح ہے، اور چونکہ ہم پورا نہیں اتر رہے ہوتے اپنی کج فہمی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے، اپنی بد نیتی خوش نیتی کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہے، اس کے بیچ کا جو راستہ ہے نا، اس کے اندر ہم نے وہ ایک ظلم کا عنصر ڈالا ہوتا ہے جو ہمارے اوپر ہوا ہوتا ہے۔ وی آلویز وانٹ ٹو فیل اپریسڈ، ورنہ میں کر لیتا، یہ نہ ہوتا تو میں کر لیتا، وہ نہ ہوتا یہ میں کر لیتا، میرا باپ ایسا نہ ہوتا ہے، میری ماں ایسی نہ ہوتی، میرا شوہر ایسا نہ ہوتا ہے، میری بیوی ایسی نہ ہوتی۔ ہر ایک نے اپنا بہانہ لگایا تھا تاکہ اپنی فلم کا ہیرو ہی رہے۔ سائیکالوجی کی کتابوں میں اس کی بڑی ڈسکرپشن ہے کہ کیسے یہ معاملہ کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ سائیکالوجی کی کلاس نہیں ہے، اٹس اے بیسک کلاس آف جنریٹنگ اے سینس، تاکہ آپ کے اندر ایک سینس آ جائے کہ
اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے ڈیپینڈنٹس کو, اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے دیکھنا ہے, وہ کون سی اینک پہنانی ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ یہ تو نظر آ جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں, یہ بھی نظر آ جائے کہاں جانا ہے, پہنچنا نہیں پہنچنا, اور اس کی بہت اینکیں, وہ آگے کی دور کی نگاہ, دور کی جو نظر ہے اس, مگر ایٹ لیسٹ قریب کی نظر تو درست ہو جائے نا. اپنے اوپر تو معائنہ کر کے دیکھ لوں کہ میں کتنے پرسنٹ یورپین فلسفی ہے میرے اندر, تو کتنے پرسنٹ نبی علیہ السلام کا فلسفہ. اب ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ کسی بھی فلسفے کو نہیں مانتے, تو پتہ چلے گا کہ وہ سائنس کو ماننا شروع ہو گئے. جو بالکل بھی کسی کو بھی نہیں مانتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی فلسفے کے ان سب کے علاوہ زندہ رہنا چاہتا ہوں, اس کی بھی ایک کنڈیشن ہے سائیکالوجی میں, اس کی بھی باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹڈ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے, اس کا نام ہے, اس کی باقاعدہ دوا دارو ہے اس کا. سو اٹس ناٹ سچ اے بگ ایکویشن, اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مطلب مسئلہ تو بہت بڑا, اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ ویو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کون سا فلسفہ رائج, بس 5 7 8 10 بندوں کو الگ الگ جگہ سیمپل لیں گے, ان سے پوچھیں گے بھائی کدھر جانا چاہتے ہو, اینڈ میں کیا چاہتے ہو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت دنیا میں کیا رائج ہے. سیمپلنگ کریں آپ اپنی آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. آئرونکلی اس وقت آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں سیمپلنگ کریں گے تو آپ کو وہ 2-3 چیزیں ہی ملیں گی ٹاپ کی, کہ ہمیں یہ چاہیے, باقی کی لسٹیں الگ الگ ہوں گی, مگر ٹاپ 2-3 دعائیں, کوششیں, کاوشیں, خواہشیں سب کی ایک جیسی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کچھ تو ہمارے اوپر رائج ہے, کچھ تو ہے. اور جو ویلیو سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی گھر میں اپنے فرد کے لیے, وہ ویلیو سسٹم انہی خواہشوں کی کو ریورس انجینئر کر کے کیا جاتا ہے. وہ خواہشیں فلسفے سے ریورس انجینئر ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گلوبل فلسفی جس نے بھی لکھی, جو بھی رائے, جو بھی وائرل چل رہی ہے, وہ گلوبل فلسفی لوکل سائیکالوجی کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. لوکل سائیکالوجی اپنی سیلف آئیڈینٹی کریٹ کر رہی ہوتی ہے. سو ہم پھر اس سے پھر اپنے آپ کا تقابلی جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کتنی دور ہوں میں, کتنی دور ہوں. اور پھر کسی کو انٹلیکچوئل بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسی کتاب کی طرف رخ کرتا ہے, کسی کو بزنس میں طاقت لینے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اسی فلسفے کی طرف رجوع کرتا ہے. جسٹیفائی تو اس نے کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. سو آئی ہوپ یہ بیسس آپ سب کو کلیئر ہو جائے کہ 300-400 بندے ہی ہیں ابھی تک ہسٹری میں جنہوں کے بڑے بڑے نام ہیں, زیادہ نہیں ہے, بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میں قبل مسیح سے شروع کیا آپ کو. 300-400 بندے ہیں جن کی اتنی ذہنی استطاعت تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی سوچ کے تابع کرنے کی کافی حد تک کوشش کر. ان کے بڑے بڑوں کے نام ہم سب کو پتہ ہیں. آپ کسی کے ساتھ پولیٹیکل لابی تھی تو وہ اس کا فلسفہ زیادہ اسٹرانگ نہیں, زیادہ لاجیکل آرگیومنٹ نہیں بھی تھے, تب بھی لوگوں نے مان لیا. کسی کے پاس پولیٹیکل لابی بعد میں آئی کیونکہ پولیٹیشنز نے اس کے فلسفے کے تابع ہوئے, جیسے مامون رشید کے ساتھ ہوا, وہ اپنے استاد کے تابع تھا, متزلہ کا فلسفہ نکال لیا. بالکل اس طریقے سے جو انلائٹن ماڈریشن کی ایج تھی, جان لاک, گریٹ نیم, امریکہ کا پورا چارٹر انسپائر ہوا تھا یورپ کے 3-4 فلاسفرز کے ساتھ کے سامنے. اور یورپ کے فلسفیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امریکہ کا ایک ملک بننا ہے, اور اس نے پورا کا پورا قانون ہماری سوچ کے تابع کر لیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں 95% بائبل ہے. اپنی طرف سے وہ 100% سمجھتے ہیں. بائبل کا فلسفہ ہے نیچرل لاز کمنگ فرام دا بک, مگر بائبل کی اپلیکیشن 0%. کیونکہ پیچھے سے قسطنطنیہ میں ایک بس کاؤنسل ہوئی 3 ہے, مگر رجسٹریشن 1 میں فائنل ہوئی کہ اس وقت کے پولیٹیشنز نے اپنے پادریوں کو تابع کر کے بولا تھا کہ اصول قانون ہم بنائیں گے, اصول آپ بناتے رہیں. مطلب گورنر جو بادشاہ تھا, بادشاہ نے کہا قانون میرا, اصول تمہارے, تم اپنے اصول لگاؤ, تم مذہب تمہارا, سیاست میری, کتاب تمہاری تم اپنے لیے رکھو, جو باقی اجتماعیت کے قوانین ہیں وہ میں رکھوں گا, انفرادی قوانین اپنے لے آؤ, تمہاری کتاب ہمیں پسند آئی. بس یہ ایک ایسی میخ انہوں نے گاڑی کہ وہ لکڑی ایسے 2 ٹکڑے ہو گیا. اب اسی کی ایک جملے کی بنیاد کے اوپر امریکہ کبھی بھی, امریکہ کیا دنیا کا کوئی بھی سیکولرزم کہتے ہیں نا, سیکلوڈ کر دیں کہ مذہب کو یا اس قانون کو کہ جو اس وقت دنیا میں رائج تھا, اس وقت انجیلی رائج تھی, بالکل اس طریقے سے قرآن کو بھی ایز از رائج کرنے کی کوشش تھی. اس کا نام پاکستان تھا, مگر بیچ میں پھر وہی میخ ہمارے کوئی گاڑی کی کہ ہاں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے, ہم قرآن پاک سے ریپگننٹ کوئی قانون نہیں رکھیں گے. مگر قرآن کی بنا پہ کوئی قانون نہیں رکھا گیا, بنا انہوں نے 1935 کی ایکٹ کی رکھی.
اب پاکستان کا جتنا بھی بندہ ہے وہ جب بھی کوئی ایپلیکیشن آف دس نالج اپنے اوپر لگائے گا تو ویلیو سسٹم کانفلکٹ کر جائے گا. مانتا ہو قرآن کا ہوگا, کرنا اس کو پاکستان کے قانون کے اندر کام ہوگا. پاکستان کے قانون کے اندر ایسی کئی چیزیں الاؤ ہیں کہ جو اسلام میں شدت سے منع ہے. تو ایک عام فرد کو سینس آف سیلف آ ہی نہیں سکتا کبھی کہ میں ادھر کامیاب ہونا ہے. میں نے قرآن اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے, کامیابی کا جو ہے نا راستہ کچھ اور ہے, تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی کا فیصلہ کروں گا میں. تو پھر وہ یہ بھول جاتا ہے, اتنا پریشر ہوتا ہے اس بندے کے دماغ پہ, اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سا راستہ چوز کروں. اس لیے اسلام کی جو ہے نا بنا اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ رکھی, دنیا پہ رکھی, کیونکہ اللہ تو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دنیا کو ڈی ویلیو کر دیا. یہ واحد کتاب ہے دنیا کو ٹوٹل ڈی ویلیو کر دیتی. اس لیے نہیں کہ دنیا میں کچھ کرنا نہیں, کر لیا تو کیا بات ہے, ٹھیک ہے, کبھی مومن ہو جائیں گے, زیادہ جلدی کام پاور لے لیں گے, مگر اگر دنیا نہ ملی تو آپ کی ویلیو سسٹم نہیں ہلے گا. دنیا میں طاقت بھی حلال کی اللہ نے, اور ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں بالکل مفلسی بھی حلال کر دی کہ اس کی بنا پہ تیری ویلیو سسٹم نہیں ہل سکتی. یہ نہ سوچیں گے تو کنفیوز, تجھے میں نے دنیا کے چکے میں گھمایا تاکہ تو نان نفقہ روزی روٹی کرے, وہ تو کرے گا, مگر یہ نہ سوچیں کہ نہ ہوئی تو تیرا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے نا وہ ہل گیا. بلکہ اس کا الٹ اللہ نے بتا دیا ہمیں اس کتاب میں, ایسا فلسفہ ہے کہ 500 سال ویٹ کرے گا امیر, کیونکہ غریبوں کی لائن اللہ نے پہلے تھرو کرنی ہے. جنت کی اکثریت غربا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ نہ سوچ لینا کہ تمہیں میں نے جس ٹیسٹ میں ڈالا ہے اس ٹیسٹ کے اندر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ ایٹریبیوٹس ایز از تم نے جنت کے اوپر اپلائی کرنے, بالکل بھی نہیں. میجر ایٹریبیوٹس اپلائی نہیں کرنا. فار ایگزامپل دنیا میں کتنے پیسے کمائے, ایک جگہ بھی سوال نہیں. اب ویلیو سسٹم اتنا کلیئر ہونا چاہیے ایک مسلمان بچے کا ویلیو سسٹم کہ اگر مجھے کہیں پہ 2 راستوں میں سے ایک راستہ چوز کرنا ہے تو میں اپنے سیلف کو, اپنی سینس آف سیلف کو آئیڈینٹیفائی مطلب مینٹین کیسے کروں گا. ایز اے مسلم میں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, تو مجھے اب آج کل کے دور میں ہر موڑ کے اوپر 2 راستے ملیں گے, کیونکہ 1783 سے کیپٹلزم کو پوری طریقے سے وائرل کیا گیا. کیوں نہ کرتے, وکٹورین تو ہیروئن اسمگلر تھی وکٹوریا, وہ تو دنیا پوری میں کاشتکاری کرواتی تھی, ہر جگہ سے سونا چوری کرتے تھے لوگ. پوری دنیا پہ کہاں سے آپ نے انگلینڈ کی حکمرانی سمجھی, آپ کیا سمجھ رہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے ہسپتال کھولنے تھوڑی دنیا میں گئے ہوئے تھے. ہر جگہ کی ریسورس نکالی, جب پتہ چلا کہ آپ صرف اور صرف ان کو چلانے کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے, ان کو آزاد کرتے کہ سارا کچھ نکال تو لیا ہم نے. تو ان کو حکومت کا اتنا شوق نہیں تھا, اتنا شوق ہوتا تو ابھی تک حکمران ہوتے. ان کو وہ ریسورس اکٹھی کی, کیونکہ یہ اس ہالینڈ کے اس فلسفی کے تابع ہو چکے ہوئے تھے. وکٹورین جو وکٹوریا سے پہلے تھے ایکچولی, وکٹوریا تو اس کے مطلب اسی مومنٹم کو کیری کرتی ہوئی آگے گئی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جس نے ریسورس اکٹھی کر لی وہ ہے اصلی بادشاہ, بس وہ اس نے اچیو کر لیا والا مقصد. اور اس کے لیے پھر ویلیو سسٹم کیا ہوتا ہے, پیسے کے پیچھے تو کوئی ویلیو لگ ہی نہیں سکتی, ورنہ اللہ ویلیو پہ دیتا پیسے کو. پیسے اکٹھے کرنے کے پیچھے تو کوئی ویلیو سسٹم نہیں, پیسے تو جس مرضی طریقے سے بھی اکٹھا کر لیں, پیسے تو پیسہ ہے, ٹھیک ہے. سو جب پتا ہے کہ الٹیمیٹ گول ہی پیسہ ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا ویلیو ہے, وہ تو کسی کو کنفیوز ہی کرنا ہو تو آپ اس کو پیسہ اور ویلیو اکٹھی کر کے دیں, ٹھیک ہے. بلینئر بھی بننا ہے مگر نیک بھی رہنا ہے, ٹھیک ہے. یہ کنفیوژن کی سٹیٹمنٹس ہیں سر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوژن کی سائیکالوجی کو توڑ دیا اور کہا کہ پیسہ تمہاری مسئلہ ہی نہیں ہے, آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا تو کوئی ٹینشن لینا.